پچھلے وقتوں کا ذکر ہے کہ ملک ساسان میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آرز تھا۔ آرز تھا تو تاجر کا بیٹا، لیکن اسے شہزادوں کی طرح رہنے کا بے حد شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لباس بھی شہزادوں جیسا پہنتا تھا اور سر پر ہیروں کا بنا ہوا ایک تاج بھی پہنے رکھتا تھا۔ تاجر جو کہ بے حد مالدار تھا اور اس کے تجارتی قافلے دور دور کے ملکوں میں جاتے رہتے تھے، اس لیے تاجر زیادہ آرز کو خود کمانے کی فکر نہ تھی۔ وہ بس شہزادہ بنا ہوا گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جا کر شکار کھیلنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اسے تاجر زیادہ کہنے کے بجائے شہزادہ آرز کہا کریں۔ چنانچہ اس کے سب ساتھی اسے شہزادہ آرز ہی کہتے تھے۔ ایک روز آرز شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور نکل گیا۔ وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑا تھا، لیکن کافی آگے جا کر جب ہرن بھی اچانک اس کی نظروں سے غائب ہو گیا تو اسے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا اور وہ انہیں ڈھونڈنے لگا، لیکن دور دور تک گھوڑا بگانے اور زور زور سے آوازیں دینے کے باوجود وہ اپنے ساتھیوں کو تلاش نہ کر سکا۔ تو اس نے سوچا کہ جنگل سے نکل کر آبادی میں پہنچا جائے تاکہ وہاں سے وہ اپنے شہر کا پتہ کر کے گھر واپس پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھی بھی اسے تلاش کرنے کے بعد آخر کار واپس گھروں میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے جنگل کی ایک سمت میں گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک ایک درخت سے ایک مضبوط رسا تیزی سے اس کے قریب آیا اور پلک جھپکتے میں وہ اس کی گردن میں گھوم گیا اور خود بخود اسے گانٹھ بھی لگ گئی۔ جھٹکا لگنے سے آرز کا جسم فضا میں اٹھتا چلا گیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑا اس کے جسم کے نیچے سے نکل گیا۔ آرز کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں اور زبان گردن پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے باہر کو نکل آئی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے رسے کو پکڑ لیا۔ اس طرح گردن پر اس کا دباؤ قدرے کم ہو گیا اور اس کا سانس بحال ہو گیا، اور اب وہ دیکھ بھی سکتا تھا اور سوچ بھی سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسے کا دوسرا سرا کہیں آسمان میں بادلوں کے اوپر غائب ہو رہا تھا، اور وہ ہوا میں اس رسے کی مدد سے لٹکا ہوا تیزی سے ایک سمت کو اڑا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کے اوپر کوئی دیو اسے رسے میں جکڑے تیزی سے اڑتا ہوا کہیں لے جا رہا ہو۔ آرز کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے اور اس نے کیوں آرز کو رسے میں جکڑا ہے، لیکن کوئی نظر آتا تو وہ اس سے پوچھتا۔ وہ تو بس فضا میں لٹکا ہوا تیزی سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو جنگل ختم ہو گیا تھا اور اب وہ ایک میدان کے اوپر اڑا چلا جا رہا تھا اور درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اچانک رسا زور زور سے ہلنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کے اوپر اس رسے کو جس نے بھی پکڑ رکھا تھا اس کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکے سے وہ اوپر سے نیچے زمین پر جا گرا۔ اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی، اور اس طرح نیچے گرنے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے اسی طرح رسے کو پکڑا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا تو جھٹکے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا اور وہ مر جاتا۔ لیکن چند لمحوں بعد یہ رسا ڈھیلا ہو گیا اور زمین پر پڑے پڑے آرز نے ایک حیرت انگیز تماشا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ رسے کے دوسرے سرے پر جو بادلوں میں غائب ہو رہا تھا کوئی سایہ سا نیچے آنے لگا۔ چونکہ یہ سایہ بہت اونچا تھا اس لیے آرز اسے پہچان نہ سکا، لیکن پھر جیسے ہی وہ سایہ نیچے آیا آرز نے اسے پہچان لیا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی جو رسے کو پکڑے تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ نیچے آتی جا رہی تھی رسے کی لمبائی خود بخود کم ہوتی جا رہی تھی اور پری کے ہاتھ میں رسے کا دوسرا سرا بھی غائب ہوتا جا رہا تھا۔ آرز دونوں ہاتھوں میں رسے کو پکڑے ہوئے حیرت سے اس خوبصورت پری کو نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خوبصورت پری زمین پر اتر آئی اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں اور آرز کی گردن میں موجود رسا بھی غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آرز کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں ہونے والا شدید درد بھی غائب ہو گیا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پری اب اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بے حد شکریہ اچھی پری، لیکن یہ رسا کیسا تھا اور کس نے یہ رسا میری گردن میں ڈالا تھا؟ آرز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام سونیا پری ہے، تم کون ہو؟ اس پری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ملک روم کا شہزادہ آرز ہوں، آرز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پری اس کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، تم شہزادے ہو، بہت خوب، پھر تو تم شہزادی پری کی مدد کر سکتے ہو، سونیا پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی پری؟
وہ کون ہے اور اسے کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ عارض نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سنو شہزادے، میں کوہکاف کی شہزادی پری کی خاص کنیز ہوں۔ شہزادی پری پچھلے 2 سالوں سے شدید بیمار ہے اور کوہکاف کے شاہی حکیموں نے اس کا بے حد علاج کیا، لیکن شہزادی پری کو آرام نہیں آیا۔ چنانچہ شہنشاہ کوہکاف نے ایک بہت بڑے نجومی کو بلا کر جب اس سے پری شہزادی کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو اس نجومی نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو یہ بیماری ایک خاص جنگلی پھول سونگھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب شہزادی کو صرف اسی صورت میں آرام آ سکتا ہے کہ اگر اسے چاندنی پھول کی خوشبو سنگھائی جائے، اور چاندنی پھول ایک جادوگر راسب کے قبضے میں ہے، اور یہ جادوگر ایک ویران پہاڑی کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ اس نے جادو کے زور سے اپنے محل کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ اس کا یہ محل کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی اس محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے سوائے اس کے جسے راسب جادوگر اندر آنے کی اجازت دے۔ لیکن راسب جادوگر سخت تنہائی پسند جادوگر ہے۔ وہ نہ خود اپنے محل سے باہر آتا ہے اور نہ کسی کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نجومی نے بتایا ہے کہ اگر کسی ملک کا شہزادہ چاہے تو راسب جادوگر کے محل میں جا سکتا ہے، کیونکہ راسب جادوگر عقل مند شہزادوں کو بے حد پسند کرتا ہے، اور شہزادہ راسب جادوگر کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ چاندنی پھول دے دے تو شہزادی پری کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس پر شہنشاہ کوہکاف نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شہزادہ راسب جادوگر سے چاندنی پھول لے کر آئے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی اور اسے کوہکاف کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اعلان کے ہوتے ہی بے شمار شہزادوں نے یہ پھول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن راسب جادوگر کے محل میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، کیونکہ راسب جادوگر ہر شہزادے سے 2 سوال کرتا ہے۔ اگر شہزادہ ان دونوں سوالوں کے جواب دے دے تو وہ اسے عقل مند تسلیم کرتا ہے، لیکن آج تک کوئی شہزادہ بھی اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، اس لیے اس نے کسی کو محل کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور شہزادی کی زندگی کو اب شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں کسی شہزادے کی تلاش میں نکلی تو راستے میں میں نے ایک دیو کو تمہیں رسے میں باندھ کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیو بے حد ظالم دیو ہے، وہ تمہیں کھانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ وہ اسی طرح کرتا ہے، اس جادو کے رسے کی مدد سے انسانوں کو باندھ کر لے جاتا ہے اور اپنی غار میں لے جا کر انہیں کھا جاتا ہے۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو مجھے تم پر ترس آ گیا اور میں نے دیو کو ڈانٹ کر اس سے رسا لے لیا۔ میں چونکہ شہزادی پری کی خاص کنیز ہوں، اس لیے اس دیو نے میری بات مان لی اور رسا مجھے دے کر خالی چلا گیا۔ اب تم بتاؤ، کیا شہزادی پری کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ سونیا پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں ضرور شہزادی پری کی مدد کروں گا، لیکن میں اس راسب جادوگر تک پہنچوں گا کیسے؟ عارض نے کہا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، سونیا پری نے کہا۔ اوہ، تم بہت اچھی ہو، مجھے فوراً وہاں پہنچا دو، عارض نے کہا۔ تو سونیا پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ عارض نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں تیزی سے اڑتا جا رہا ہو۔ کافی دیر تک اسی طرح اڑنے کے بعد اس کے قدموں تلے زمین آ گئی۔ اب آنکھیں کھول دو شہزادہ عارض۔ اسی لمحے سونیا پری کی آواز سنائی دی اور عارض نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑوں کے درمیان کھڑا تھا اور وہاں کوئی محل وغیرہ نہ تھا۔ سامنے کہیں اس راسب جادوگر کا محل ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم راسب جادوگر کو آواز دینا اور کہنا کہ وہ تمہیں محل کے اندر آنے کی اجازت دے۔ اس پر راسب جادوگر ظاہر ہو جائے گا، سونیا پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور عارض نے سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سونیا پری ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ راسب جادوگر، میں شہزادہ عارض ہوں، مجھے اپنے محل میں آنے کی اجازت دو۔ عارض نے پری کے جاتے ہی زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ابھی اس نے 2-3 بار ہی آوازیں دی تھی کہ اچانک ایک لمبا ترنگا اور بانس کی طرح دبلا پتلا آدمی نمودار ہو گیا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا، گلے میں انسانوں کی سوکھی کھوپڑیاں تھیں، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جلال تھا اور چہرے پر غصہ۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو جھوٹے انسان؟ تم شہزادے نہیں ہو، پھر اپنے آپ کو شہزادہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس آنے والے نے، جو راسب جادوگر تھا، غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ عارض نے کہا، تمہارا نام راسب جادوگر ہے؟ ہاں، میرا نام راسب جادوگر ہے اور مجھے جھوٹ سے بے حد نفرت ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، راسب جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری بات سنو راسب جادوگر، کیا تم پیدائشی جادوگر ہو یا تم نے جادو سیکھا تو جادوگر بنے ہو؟ عارض نے کہا۔
پیدائشی جادوگر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جادو سیکھا اور جادوگر بن گیا۔ راسب جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، تمہاری طرح میں نے بھی شہزادگی سیکھی اور شہزادہ بن گیا، پھر یہ جھوٹ کیسے ہو گیا؟ آرز نے جواب دیا تو راسب جادوگر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شہزادگی کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ شہزادہ تو بادشاہ کے بیٹے کو کہتے ہیں، شہزادہ تو پیدائشی شہزادہ ہوتا ہے۔ راسب جادوگر نے کہا، ہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شہزادگی سیکھ لے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو شہزادہ کہہ سکتا ہے۔ شہزادگی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، عقل مندی، ہمدردی، بہادری، سخاوت، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب شہزادوں کے اوصاف ہوتے ہیں اور انہیں شہزادگی ہی کہتے ہیں۔ میں عقل مند بھی ہوں، ہمدرد بھی ہوں، بہادر بھی ہوں اور سخی بھی، اور میرے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہے، اس لیے میں بھی شہزادہ ہوں۔ آرز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو تم نے واقعی نئی بات بتائی ہے، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ کوئی ثبوت دو۔ راسب جادوگر نے کہا، دیکھو، میں نے شہزادی پری کو نہیں دیکھا، مجھے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور اسے آرام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب کوئی راسب جادوگر کے محل میں جا کر اس سے چاندنی پھول لے آئے۔ چنانچہ میں فوراً شہزادی کی مدد کے لیے چل پڑا۔ اس طرح میں نے شہزادی سے ہمدردی کی اور اب اس کی مدد کر رہا ہوں۔ آرز نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ تو میں نے مان لیا، لیکن تمہارے پاس عقل مندی اور بہادری کا کیا ثبوت ہے؟ راسب جادوگر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم شہزادوں سے 2 سوال کرتے ہو، اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیں تو تم انہیں عقل مند تسلیم کر لیتے ہو۔ چنانچہ تم بے شک مجھ سے 2 سوال کر کے دیکھ لو، اگر میں نے تمہارے سوالوں کے جواب دے دیے تو تمہیں میری عقل مندی کا ثبوت مل جائے گا، رہی بہادری تو تم جس طرح چاہو مجھے آزما لو۔ آرز نے کہا، بہت خوب، تم نے واقعی مجھے قائل کر لیا ہے، اس لیے میں تمہاری عقل مندی کا ضرور امتحان لوں گا، اور جہاں تک بہادری کا تعلق ہے تو چاندنی پھول میری ملکیت ضرور ہے، لیکن اسے صرف بہادر آدمی ہی حاصل کر سکتا ہے، اس طرح تمہاری دونوں صفات کا پتہ لگ جائے گا۔ راسب جادوگر نے کہا، اور آرز اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا کہ آخر کار اس نے راسب جیسے بڑے جادوگر کو اپنے شہزادہ ہونے کا قائل کر ہی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں امتحان کے لیے تیار ہوں، سوال پوچھو۔ آرز نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سا درخت ہے جو صرف ایک بار پھل دیتا ہے اور اس کا کوئی بیج بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کلم لگائی جا سکتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے؟ راسب جادوگر نے کہا، اور آرز اس کا سوال سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تم نے بچوں جیسا سوال پوچھا ہے راسب جادوگر، میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے تم کیسا مشکل سوال پوچھو گے۔ آرز نے ہنستے ہوئے کہا، آج تک کوئی شہزادہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا جسے تم بچوں جیسا سوال کہہ رہے ہو۔ راسب جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو سنو اپنے سوال کا جواب، یہ کیلے کا درخت ہے۔ کیلے کا درخت صرف ایک بار پھل دیتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا بیج بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کیلے کے درخت کی کلم لگائی جا سکتی ہے۔ جب کیلے کا درخت پھل دے کر سوکھ جاتا ہے تو اس کی جڑ میں سے خود بخود دوسرا پودا نکل آتا ہے اور وہ بڑا ہو کر پھل دیتا ہے۔ اس طرح ہر سال نیا درخت پیدا ہوتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ آرز نے جواب دیا، شاباش، تم واقعی عقل مند آدمی ہو، تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ راسب جادوگر نے خوش ہو کر کہا، آدمی بھی ہو اور شہزادہ بھی۔ آرز نے کہا، اچھا اب دوسرے سوال کا جواب دو، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل خرچ ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود ختم نہیں ہوتی؟ راسب جادوگر نے کہا، اس کا جواب ہے ہوا، جو انسان اور جانور مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آرز نے فوراً جواب دیا، اوہ، اب میں پہچان گیا ہوں کہ تم واقعی عقل مند ہو، آؤ میرے ساتھ میرے محل میں۔ راسب جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے آرز کو سامنے ایک وسیع و عریض محل نظر آ گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راسب جادوگر آرز کا ہاتھ پکڑ کر اسے محل کے اندر لے گیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ آرز نے پوچھا، وہ چاندنی پھول کہاں ہے؟ وہ مجھے دو تاکہ شہزادی پری صحت یاب ہو سکے۔ جادوگر بولا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے صرف بہادری حاصل کر سکتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ پھول میرے محل کے باغ میں واقع ایک بہت گہرے کنویں کی تہ میں ہے، لیکن اس کنویں میں کوئی اتر نہیں سکتا کیونکہ وہاں انتہائی خوفناک سانپ رہتے ہیں جن کی پھنکار سے آگ کے شعلے نکلتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اس کنویں میں اترنے کی کوشش کرے تو فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سانپوں کو ہلاک بھی کر دے اور کنویں میں اتر بھی جائے تو پھر کنواں فوراً بند ہو جاتا ہے اور پھول غائب ہو جاتا ہے۔
اب بتاؤ تم وہ پھول کیسے حاصل کرو گے؟ راسب جادوگر نے کہا۔ آرز نے جواب دیا، تم مجھے اس کنویں تک لے چلو، میں وہاں اس کنویں کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلو، راسب جادوگر نے کہا، اور پھر وہ آرز کو ساتھ لے کر محل کے اندر ایک خوبصورت باغ میں آ گیا۔ باغ بے حد خوبصورت تھا، بالکل شاہی محل کے باغ کی طرح۔ اس کے ایک طرف ایک کنواں تھا جس کے اندر چاندنی پھول تھا۔ آرز نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، واقعی کنواں بے حد گہرا تھا اور اس کی تہہ میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ کنویں کی تہہ میں روشنی کیسی ہے؟ آرز نے راسب جادوگر سے پوچھا۔ یہ چاندنی پھول کی وجہ سے روشنی ہے، راسب جادوگر نے جواب دیا۔ اسی لمحے کنویں کی تہہ میں سے زوردار پھنکانے سے سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے اوپر تک آ گئے۔ آرز فوراً پیچھے ہٹ گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس پھول کو کیسے حاصل کرے۔ آرز نے کہا، اگر مجھے پھول نظر آ جائے تو میں اسے حاصل کرنے کی کوئی ترکیب سوچ سکتا ہوں، لیکن یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ پھول مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں، راسب جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھ کر آرز کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو آرز کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ اب اس نے جب کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے کنویں کی تہہ میں سفید رنگ کا ایک پھول نظر آ رہا تھا جس میں سے واقعی چاند جیسی روشنی نکل رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس دیو کے پاس ایسا رسہ ہے جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے، کیا تم نے وہ رسہ دیکھا ہے؟ آرز نے راسب جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں دیکھا کیا، میں نے ہی وہ رسہ اس دیو کو دیا تھا، وہ میرا پرانا دوست ہے، اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس سے وہ جنگل میں شکار کھیلا کرے گا، راسب جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ دیو انسانوں کا شکار کھیلتا ہے، اس سے تو تم انتہائی طاقتور جادوگر ہو، پھر تمہاری دوستی اس ظالم دیو سے کیسے ہو گئی؟ آرز نے کہا۔ اوہ، یہ کیا تم کہہ رہے ہو، کیا وہ ظالم ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس سے ملے طویل عرصہ گزر گیا ہے، راسب جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور آرز نے اسے اپنا واقعہ سنا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو میں ابھی اس سے وہ رسہ واپس لے لیتا ہوں، راسب جادوگر نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ مسلسل منتر پڑھتا رہا، پھر آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا رسہ آسمان سے راسب جادوگر کے قدموں میں آ گرا، اور راسب جادوگر نے وہ رسہ اٹھا لیا جو بظاہر بالکل چھوٹا سا تھا، مگر یہ تو وہ رسہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے، جبکہ وہ تو بے حد لمبا تھا، آرز نے کہا۔ تو جادوگر بولا، یہ رسہ دیکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے لیکن جتنا چاہو لمبا ہو سکتا ہے، اس قدر لمبا کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے، اور جب چاہو چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ سامری جادوگر کا رسہ ہے جو اس نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جس پر اسے پھینکو اس کا سرا خود بخود اس کے گرد لپٹ جاتا ہے اور اس میں مضبوط گانٹھ خود بخود لگ جاتی ہے، جادوگر نے کہا۔ سامری جادوگر کا رسہ، پھر تو اس پر آگ بھی اثر نہیں کرتی ہوگی، آرز نے کہا۔ ہاں، نہ آگ نہ پانی اور نہ ہی اس کو کوئی تلوار خنجر یا چھری کاٹ سکتی ہے، راسب جادوگر نے کہا۔ تو آرز نے کہا، کیا تم عارضی طور پر یہ رسہ مجھے دے سکتے ہو؟ بالکل عارضی طور پر، میں تمہیں واپس کر دوں گا، راسب جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ آرز نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دو تو صحیح، پھر بتاؤں گا۔ اچھا یہ لو، لیکن تم اس سے میرے محل سے باہر نہیں لے جا سکتے ورنہ یہ غائب ہو جائے گا، راسب جادوگر نے اسے آرز کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور آرز نے جلدی سے رسہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر اس نے رسے کو ایک سرے سے پکڑا اور اس کا دوسرا سرا کنویں میں ڈال دیا۔ اے رسے، کنویں کی تہہ میں جا کر چاندنی پھول کے نچلے حصے میں لپٹ جاؤ، اور پھر میں جیسے ہی تمہیں کھینچوں تم چھوٹے ہوتے جانا، آرز نے اونچی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی وہ کنویں میں جھانکنے لگا۔ چونکہ اب اس کی نظر بہت تیز ہو چکی تھی، اس لیے دوسرا سرا انتہائی تیزی سے نیچے پھول کی طرف جاتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے موجود سانپوں نے پھنکاریں ماری، شعلے نکلے اور رسے سے ٹکرائے، لیکن رسے کو آگ نہ لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رسہ پھول تک پہنچ گیا۔ پھر وہ پھول کے نچلے حصے سے لپٹ گیا اور اس میں خود بخود گانٹھ پڑ گئی۔ اسی لمحے آرز نے ہاتھ میں موجود سرے کو زور سے اوپر کو جھٹکا دیا تو پھول ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی رسہ تیزی سے چھوٹا ہونے لگ گیا۔ اب گانٹھ کے اوپر موجود پھول تیزی سے اوپر اٹھتا چلا آیا۔ سانپوں کی پھنکاریں بھی رسے اور پھول پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھول کنویں سے باہر آ گیا، اور آرز نے جلدی سے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب رسہ دوبارہ پہلے جیسا چھوٹا ہو گیا تھا۔ راسب جادوگر حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ لو اپنا رسہ راسب جادوگر، بے حد شکریہ، تم نے دیکھا میں نے کنویں میں اترے بغیر چاندنی پھول حاصل کر لیا، آرز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راسب جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ، تم واقعی بے حد عقل مند ہو،
आरिज, लेकिन सुनो, मैं जानता हूँ कि शहनशाह कोकाफ तुम्हारे फूल ले जाने के बावजूद शहजादी परी की तुमसे शादी न करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उस आदमजात से शहजादी परी की शादी कर सकता है जो वाकई शहजादा हो, सिर्फ नाम का शहजादा ना हो। तुम अक्लमंद भी हो, हमदर्द भी और बहादुर भी, लेकिन बहरहाल तुम नकली शहजादे हो, असली नहीं हो। रासिब जादूगर ने कहा और आरिज के चेहरे पर मायूसी के आसार फैल गए। वो तो इसलिए खुश हो रहा था कि चांदनी फूल हासिल कर लेने के बाद वो शहजादी परी से शादी करेगा, इस तरह वो कोहकाफ का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह बहरहाल किसी बादशाह का बेटा न था, एक ताजिर का बेटा था। कोई बात नहीं, बहरहाल शहजादी परी तो सेहतमंद हो जाएगी, आरिज ने जवाब दिया। बहुत खूब, तुम्हारे इस जवाब ने मेरा दिल खुश कर दिया है। इसका मतलब है कि तुम वाकई एक हमदर्द और बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करने वाले इंसान हो। सुनो, मैं अभी तुम्हें असली शहजादा बना देता हूँ, रासिब जादूगर ने कहा, और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर उन्हें अजीब से अंदाज में घुमाने लगा। साथ ही साथ वो कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। काफ़ी देर तक वो ऐसा करता रहा। फिर उसने हाथों को ज़ोर से नीचे झटका और उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। मुबारक वारिस, अब तुम नकली शहजादे नहीं रहे, बल्कि असली शहजादे बन गए हो, सचमुच के शहजादे। अब शहनशाह कोकाफ को तुम्हारी शादी शहजादी परी से करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा, रासिब जादूगर ने कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं यहाँ खड़े खड़े किस तरह असली शहजादा बन गया हूँ, आरिज ने हैरान होते हुए कहा। सुनो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मुल्क सासान के बादशाह की कोई औलाद न थी, रासिब जादूगर ने कहा। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, आरिज ने कहा। तो सुनो, बादशाह मर गया है और मुल्क रोम में रवाज है कि जब कोई ऐसा बादशाह मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो, तो फिर सारे मुल्क के लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया जाता है और हुमा परिंदे को उड़ा दिया जाता है। हुमा परिंदा जिसके सर पर बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है। तुम्हारा बादशाह भी मर गया था और अभी मुल्क रोम के सब बाशिंदे मैदान में मौजूद थे। मैं जादू के ज़ोर से ये सब कुछ यहाँ खड़े खड़े देख रहा था। उन लोगों में तुम्हारा बाप भी था। चुनाचे हुमा परिंदा उड़ाया गया, वो तो सिपा सलार के सर पर बैठ रहा था, लेकिन मैंने जादू के ज़ोर से हुमा परिंदे को मजबूर करके तुम्हारे बाप के सर पर बिठा दिया है। इसलिए अब तुम्हारा बाप मुल्क रोम का बादशाह बन गया है, और चूँकि तुम एक बादशाह के बेटे हो, इसलिए तुम अब असली शहजादे बन गए हो, सचमुच के शहजादे। रासिब जादूगर ने तफसील बताई तो आरिज खुशी से उछल पड़ा और उसने झुककर रासिब जादूगर का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे नकली से असली शहजादा बना दिया था। कोई बात नहीं, तुम जैसे अच्छे इंसान को ज़रूर शहजादा बनना चाहिए। आओ मैं तुम्हें कोहकाफ साथ ले चलूँ, रासिब जादूगर ने कहा, और उसने शहजादा आरिज का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा, और शहजादा आरिज ने आंखें बंद कर लीं। दूसरे ही लम्हे उसे एक बार फिर यूँ महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो और वह हवा में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा हो। लेकिन उसने हाथ में पकड़े हुए चांदनी फूल को मजबूती से काबू किए रखा। अब आंखें खोल दो, रासिब जादूगर की आवाज़ सुनाई दी और शहजादा आरिज ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वह इंतहाई खूबसूरत महल के सामने खड़ा है। ये सारा इलाका इंतहाई खूबसूरत था। वहाँ खौफनाक देव भी थे और खूबसूरत परियां भी। शहनशाह कोकाफ से कहो कि सासान का शहजादा आरिज चांदनी फूल ले आया है, रासिब जादूगर ने महल के दरबान देव से कहा। तो देव खुशी से उछल पड़ा और फिर जब शहनशाह को इसकी इत्तला मिली तो वह खुद महल के दरवाजे पर आया और इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से शहजादा आरिज और रासिब जादूगर को अपने साथ महल में ले गया। एक कमरे में शहजादी परी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे जब मालूम हुआ कि रोम का शहजादा आरिज चांदनी फूल ले आया है तो वो भी बेहद खुश हुई। उसी लम्हे सोनिया परी भी वहाँ गई। बादशाह ने शाही हकीम को बुला लिया। शाही हकीम ने चांदनी फूल शहजादा आरिज से लेकर शहजादी परी की नाक से लगा दिया और चंद लम्हों बाद शहजादी परी का हल्दी की तरह जर्द पड़ा हुआ चेहरा सुर्ख होता गया और उसकी बीमारी दूर हो गई और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। शहजादी परी के तंदुरुस्त होने पर कोकाफ में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। रासिब जादूगर ने शहनशाह को शहजादा आरिज की अक्लमंदी और उसके असली शहजादा होने की बात सुनाई तो शहनशाह बहुत खुश हुआ और उसने शहजादा आरिज और शहजादी परी की शादी का ऐलान कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शहनशाह ने शादी के बाद शहजादा आरिज को कोहकाफ का बादशाह भी बना दिया। शहजादा आरिज शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर जब वापस अपने मुल्क गया तो वाकई उसका बाप वहाँ का बादशाह बना हुआ था। उसके बाप को जब सारी बात मालूम हुई तो वो भी बेहद खुश हुआ और उसने भी शहजादे के हक़ में ताजो तख्त छोड़ दिया।
اس طرح شہزادہ عارض ملک ساسان کا بھی بادشاہ بن گیا، اور وہ اور شہزادی پری خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ راسب جادوگر چونکہ ان کا دوست بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کے محل میں بھی اس سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح اپنی نیکی اور ہمدردی کی وجہ سے نقلی شہزادہ نہ صرف اصلی شہزادہ بن گیا بلکہ وہ 2 ملکوں کا بادشاہ بھی بن گیا۔ سچ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں اور دوسروں سے ہمدردی کرنے والوں کو ضرور انعام دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔